حضرت امام حسن کو زہر دینے والی عورت۔ دردناک واقعہ امام حسن کے جگر کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے اور جب آپ کچھ کھاتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ امام حسین اپنے بھائی امام حسن کے پاس آئے اور پوچھا، بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن نے لرزتی ہوئی آواز میں اس عورت کا نام بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کو اسلام میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی شہادت کی کہانی ہر کسی کو رلا سکتی ہے۔ امام حسین کی یاد میں ہی محرم کے مہینے میں ان کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت امام حسین پیغمبر اسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے مطابق 8 جنوری 626 کو مدینہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 6 اولادیں تھیں: امام زین العابدین، علی اکبر علی اصغر، امام جعفر، فاطمہ صغریٰ بنت حسین، سکینہ بنت حسین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک فاسق، فاجر اور بدبخت انسان تھا۔ شراب پیتا، زنا کرتا اور ظلم کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس کی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو میری بیعت پر مجبور کرو ورنہ ظلم کرو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید خلافت کے لائق نہیں ہے۔ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو کوفہ سے بے شمار خطوط آئے جن میں لوگوں نے کہا کہ یزید کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حالات جاننے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ کوفہ پہنچنے پر 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے امام حسین کو خط بھیجا کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے کوفہ کے لوگوں کو دھمکیاں دی تو وہ بیعت سے پھر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ امام حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر اس وقت ملی جب وہ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ یزیدی فوج نے امام حسین کو راستے میں روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، مگر انہیں کوفہ جانے سے روکا گیا تو آپ نے اپنا راستہ بدلا اور ایک چٹیل میدان میں پہنچے۔ وہاں آپ نے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ جواب ملا، یہ کربلا ہے۔ آپ نے حکم دیا، یہیں خیمہ لگا دو۔ جب یزیدی فوج کو معلوم ہوا کہ امام حسین کربلا پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے بھی وہاں ڈیرہ جما لیا۔ سپہ سالار ابن سعد تھا۔ امام حسین نے کہا، یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے واپس جانے دو۔ ابن سعد نے کوئی بات قبول نہ کی اور بیعت پر اصرار کرتا رہا۔ آخر کار 3 محرم کو یزید نے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف 82 لوگ تھے، جن میں خواتین و بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے پانی بند کرنے کا حکم دیا۔ 7 محرم کو نہر فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ بچے اور عورتیں پیاس سے تڑپنے لگے۔ 9 محرم کو حضرت حسین نے حضرت عباس کو بھیجا کہ فوج سے 1 رات عبادت کے لیے مہلت لی جائے، جو مل گئی۔ امام حسین نے رات کو سب کو جمع کیا اور فرمایا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ چراغ بجھا دیے گئے، لیکن جب چراغ دوبارہ جلائے گئے سب لوگ موجود تھے، کوئی نہ گیا۔ 10 محرم کو جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف یزید کا بڑا لشکر تھا، دوسری طرف صرف 72 افراد۔ امام حسین اور ان کے ساتھی 3 دن کی پیاس کے باوجود ڈٹے رہے۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ حضرت عباس علم بردار پانی لینے گئے لیکن شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی اصغر کو لے کر امام حسین پانی مانگنے گئے تو ان کے گلے پر تیر مارا گیا، سب شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے۔ تلوار لے کر میدان میں نکلے، لمبے وقت تک تنہا جنگ کرتے رہے۔ یزیدی فوج کا کوئی سپاہی اکیلے مقابلے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ آخر کار شمر بن جوشن نے سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر تلوار چلا دی اور سر جسم سے جدا کر دیا۔ آپ کا سر نیزے پر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ آپ کی اولاد میں سے صرف حضرت زین العابدین بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔
خواتین کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ حضرت حسین شہید ہو گئے لیکن کچھ زندہ رہیں گے۔ یزید ظلم کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر وہ دعا کرتے تو اللہ فرشتے بھیج دیتا، اگر پانی مانگتے تو بارش ہو جاتی، لیکن آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں اپنا سر قربان کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آخری لمحے تک خاموشی و سکون سے زندگی گزارتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ جب حالت نازک ہوئی تو حضرت حسین کو بلایا اور واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا، کس نے زہر دیا؟ فرمایا، اگر صحیح سوچ رہا ہوں تو اللہ بدلہ لے گا، اور اگر غلط ہوں تو کسی بے گناہ کو نہ پکڑا جائے، اور نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی دین پر ثابت قدمی اور 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔